اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلو علی الحبیب اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد صلاۃ تکون لنا امانا من کل خوف۔ پاخانہ یا پیشاب کے وقت قبلہ کی طرف منہ نہ کیا جائے، اس حوالے سے حدیث مبارکہ ہے۔ حدیث پاک کے راوی حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی شخص پاخانہ کرنے جائے تو نہ قبلہ کی طرف منہ کرے اور نہ ہی اس کی طرف پیٹھ کرے، مشرق کی طرف منہ کرو یا مغرب کی طرف منہ کرو۔ یہ حدیث مبارکہ ہے۔ اس کے راوی حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ آپ جید صحابی ہیں۔ عقبہ میں بھی آپ حاضر تھے، بدر میں بھی، احد میں بھی، اور تمام مشاہدات میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے۔ اور مدینہ پاک میں پہلی دفعہ جب حضور کی سواری جس گھر کے آگے رکی، وہ گھر بھی حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر تھا۔ اور جب کملی والے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم فرمایا کہ میں نیچے والی منزل میں رہوں گا، عرب کے دستور کے مطابق وہاں پر صرف ایک منزلہ عمارت بنائی جاتی تھی۔ تو آپ کو میں نے واقعہ سنایا تھا، طبہ بادشاہ نے جو بڑے ایک عالم کا گھر بنایا تھا، وہ ڈبل سٹوری تھا، 2 منزلیں تھیں۔ 1000 سال بعد سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی گھر میں رکنا تھا، اور اونٹنی کو بھی پتا تھا کہ جناب حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں رکوں گی، تو وہاں پر وہ آ کے رکی تھی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نچلی منزل میں آپ آرام فرما رہے تھے۔ ابو ایوب انصاری کہتے ہیں میں اور میری بیوی پوری رات نہیں سوئے۔ وہ اوپر والی منزل میں آگے حضور کا حکم تھا، کہتے ہیں ہم ایک کونے میں بیٹھے رہے، ہم حضور سے اوپر ہیں، ہم کھائیں گے پیئیں گے تو برتنوں کی آواز سے یا ہمارے چلنے کی آواز سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آرام میں خلل نہ آ جائے۔ تو یہ صحابی حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات پاک ہے۔ اس حوالے سے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا آپ نے اس حدیث پاک سے استدلال کیا ہے کہ قضائے حاجت کے وقت قبلہ کی طرف منہ یا پیٹھ کرنا جائز نہیں ہے، خاص صحرا میں قضائے حاجت کی جائے یا کسی عمارت کے اندر کی جائے، کیونکہ اکثر یہ کہتے ہیں کہ وہ صحرا کا حکم ہے۔ لیکن امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کہا کہ اگر کوئی صحرا میں کرتا ہے تو قبلے کے درمیان تو کئی عمارتیں آتی ہیں، کوئی پاکستان میں بیٹھا ہے تو کتنی عمارتیں آ جاتی ہیں، اس لیے یہ حکم کمرے کے اندر کا بھی ہے، کمرے کے باہر کا بھی ہے، صرف سمت کا ذکر کیا گیا ہے۔ آپ کا کوئی سوال ہو اس میں، اگر کچھ سوال ہے اس حدیث سے؟ ہاں اچھا، یہ سوال بھی تو ٹھیک ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قبلہ کی جانب نہ ہو۔ اب آپ نے دیکھنا ہے گھروں کی جتنی بھی ڈائریکشنز بنائی جاتی ہیں واش روم کی، تو ظاہر ہے ہر شخص صاحب عقل ہے، تو وہ گھر کی تعمیرات سے پہلے وہ ضرور اس بات کا خیال رکھے کہ جو واش روم کی جو سمت ہے وہ تبدیل کر دی جائے۔ لیکن جو میں سوال سوچ رہا تھا، ایکسپیکٹ کر رہا تھا آپ لوگوں سے، وہ یہ تھا کہ اس حدیث مبارکہ میں بعض اوقات خوش فہمی میں مبتلا ہوتا ہوں کہ حدیث پاک بڑی توجہ سے سنی جا رہی ہے۔ اس حدیث پاک میں ایک بڑا زبردست قسم کا سوال تھا جو کسی کے ذہن میں نہیں آیا، کہ حضور نے فرمایا مشرق کی طرف پیٹ کرو یا مغرب کی طرف پیٹ کرو؟ کیا فرمایا؟ آپ بتائیں سورج کہاں سے نکلتا ہے؟ تو حضور فرما رہے ہیں مشرق کی طرف منہ کرو یا پیٹھ کرو۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ کوئی پوچھ سکتا تھا۔ تو اس کا اب تو آپ کے ذہنوں میں آ گیا ہوگا، مدینہ پاک میں سورج جنوب کی طرف سے نکلتا ہے۔ کہاں سے نکلتا ہے؟ جنوب کی طرف سے، وہاں پر مشرق سے نہیں نکلتا۔ ہم پاکستان میں یہاں پر مشرق کی سمت سے سورج نکلتا ہے۔ یہ ایک سوال تھا جو حدیث پاک پر اعتراض ہو سکتا ہے،
جیسے اگر میں وضاحت نہ کروں تو کل باہر نکل کے کوئی کہہ سکتا ہے کہ مولانا صاحب نے تو بیان کیا ہے کہ حضور نے فرمایا ہے کہ قبلہ کی طرف پیٹھ نہ کرو، فرنٹ نہ آئے آپ کا، اور ساتھ ہی متصل حدیث کا اگلا حصہ بیان کر کے کہتے ہیں کہ مشرق کی طرف بھی منہ کرو اور مغرب کی طرف بھی پیٹھ کرو۔ تو اس کی وضاحت یہ ہے کہ مدینہ پاک میں سورج جنوب کی طرف سے نکلتا ہے اور غروب شمال کی طرف ہوتا ہے، یہ یاد رکھیں۔ ہم چونکہ پاکستان میں بیٹھے ہیں، اب ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ ہمارے لیے مشرق اور مغرب کی طرف پیٹھ نہیں کرنی، شمال اور جنوب کی طرف کرنی ہے، اس چیز کا خیال رکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حدیث پاک سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین، آمین۔ اللہم صلی